تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس عشرہ مجالس کے انعقاد میں جن احباب نے جس حوالے سے بھی حصہ لیا ہے ان سب کے مرحومین کے لیے مستری اختر حسین مرحوم، ماسٹر قمر عباس مرحوم، ماسٹر امداد حسین مرحوم اور ظفیر بھائی کی والدہ مرحومہ، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد بانیان خمسہ مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے حوائج شرعیہ پورے فرما، جتنے مومنین عزادار تشریف فرما ہیں تشریف لا رہے ہیں، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ سالار قمر عباس ان کے والد بیمار ہیں، میرا اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ کریم اللہ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار مولا حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وتب علینا فإنک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات۔ سب دوستوں سے التماس ہے تھوڑا آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آگے کافی ساری جگہ خالی پڑی ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے مجلس کا ماحول۔ آپ جو پیچھے بیٹھ گئے آپ بھی محبت کر کے قریب آ جائیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، آپ بھی تھوڑا قریب ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے بلند آواز سے، اللہم صل علی وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. سامعین گرامی، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے، اور آپ نے بفیض مجالس سینکڑوں بار اس آیت کو سنا ہے. یہ آیت مجیدہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے، اور اس آیت کا سمجھنا، اس آیت پر غور کرنا صرف ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی غرض خلقت کو بیان کیا ہے. انسان کو رب نے کیوں پیدا کیا، وہ خلقت کی جو غرض ہے اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی. آپ ایک صلوات پڑھیں اور میں عرض کرتا ہوں. ارشاد ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غالباً اس آیت کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا ہے، تھوڑی سی ایسا رکھو، غالباً اس کا جو ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے جن و بشر کو خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. لیکن دوستو، اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو آل رسول نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے. میں نے کہا ذرا آہستہ کرو، گونجے زیادہ، تھوڑا آہستہ کرو. یعبدون کی تفسیر ائمہ نے یعرفون سے فرمائی ہے، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا توجہ ہے سارے حضرات، پھر آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو خلق کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانیں. تو سامعین گرامی، اصل غرض خلقت وہ ہے معرفت رب اور معرفت پروردگار. اور وہ حدیث قدسی کا معروف جملہ بھی اسی مفہوم کی تائید کرتا ہے
جس میں ارشاد ہوا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کعرف۔ میں انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ قیمتی گوہر اور موتی ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ میں ایک خزانہ مخفی تھا اور میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے اور میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو تائید ہو گئی نا حدیث قدسی سے کہ اصل غرض یہ ہے کہ اس خالق کو پہچانا جائے، اس رب کی معرفت حاصل کی جائے، اس معبود حقیقی کی پہچان کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا اول العلم معرفت الجبار، اول علم، آغاز علم، ابتدائے علم جبار کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کیا فرمایا؟ اول الدین معرفتہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اول دین، ابتدائے دین وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ معرفت توحید کا مسئلہ ہم نے ماؤں کی گود سے جو اصول دین پڑھے ان میں پہلی اصل توحید ہے، اور معرفت توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اول علم اللہ کی معرفت ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اول دین اللہ کی معرفت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جسے معرفت رب نہ ہو اس نے نہ علم کی دہلیز پہ قدم رکھا نہ دین کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ عقیدہ توحید، معرفت توحید یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے سارے معارف اسلام کی اور سارے دین اسلام کی۔ سامعین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ رب کو جہاں تک پہچاننے کی بات ہے، ایک ہے کہ وجود خالق، کسی خالق کے، کسی مالک کے وجود کا عقیدہ رکھنا۔ تو جہاں تک اللہ کے وجود، ایک خالق کے وجود کا عقیدہ ہے تو یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے اور فطری سی بات ہے اور بڑی آسان بات ہے۔ یعنی اتنی آسان بات ہے کہ ذرے سے لے کے کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ دیتی ہے، ایک ایک چیز اس خدا کے قدیر ہونے کا بھی پتہ دیتی ہے، حکیم ہونے کا بھی پتہ دیتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بول کے کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ بول کے کہہ رہا ہے میرا جو خالق ہے وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ بکل شیء علیم بھی ہے، وہ صاحب حکمت بھی ہے۔ وہ آپ نے حکایت سنی ہے کہ کوئی فلسفی تھا، فلسفی، تو اس کی ماں بوڑھی تھی، چرخہ چلاتی تھی۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ چرخہ چلاتی تھی۔ تو ایک دن اس نے کہا بیٹا میں دیکھتی ہوں کہ تم کھوئے کھوئے رہتے ہو، آج کل بڑے فکر مند رہتے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا اماں جان میں اللہ کی وجود پر، وجود خدا پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور دلیلیں اکٹھی کر رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہتے یہ دیکھو یہ میرا چرخہ، جب تک میں اس کو حرکت دیتی رہتی ہوں تو یہ حرکت کرتا رہتا ہے، اور میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ بیٹا میرا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر ہی چل رہا جی۔ یہ سارا اتفاق ہو گیا، یہ سارا حادثہ ہے؟ نہیں،
اس عالم کا کوئی خالق ہے جو حکیم ہے، مدبر ہے، صاحب قدرت ہے اور صاحب علم ہے۔ آپ ایک بچہ بھی، آپ ایسے سناٹے میں سکون میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ دروازے پہ بیل ہوئی، دق الباب ہوا، ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ کوئی دروازے پہ آیا ہے۔ آپ اپنی پڑھائی میں کسی کام میں مگن ہیں، کسی نے آواز دی زید بکر فلاں، آپ فوراً چونک گئے کہ کوئی بلانے والا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ عرب کہتے ہیں ان البعرۃ تدل علی البعیر وان القدم تدل علی المسیر۔ وہ اونٹ کی مینگنیاں دلیل ہوتی ہیں کہ کوئی اونٹ یہاں سے گزرا ہے، اور نشان قدم دلیل ہوتے ہیں کہ کوئی چلنے والا یہاں سے گزرا ہے۔ تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے خالق پر دلیل ہے۔ اور وجود خدا کا جو مسئلہ ہے وہ تو حیوانات کی حد تک فطری ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، خشک سالی ہو گئی۔ حضرت سلیمان اپنے امت کو لے کے نماز استسقاء کے لیے نکلے تو ایک چیونٹی وہ پشت کے بل لیٹی ہوئی اور پاؤں آسمان کی طرف، اور چیونٹی دعا کر رہی تھی جو حضرت سلیمان نے سن لی، اور چیونٹی دعا یہ کر رہی تھی اللہم لا تہلکنا بذنوب غیرنا، میرا اللہ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ہمیں کیوں ہلاک کرتا ہے، لوگوں کے گناہوں کی سزا ہمیں کیوں دیتا ہے۔ جناب سلیمان نے جب یہ سنانا تو فرمایا اپنی امت سے اب لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ نے چیونٹی کی دعا کو سن لیا۔ تو ایک طرف سے تو یہ مسئلہ اتنا آسان ہے، اور فطرت انسان میں ہے۔ انسان دھوکہ کہاں کھا گیا؟ دیکھیے، ایک خالق کا، ایک لائق عبادت ہستی، یہ جو پرستش ہے نا، پرستش، عبادت، سر جھکانا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ تصور کریں ایک ایسا خطہ، ایک ایسا علاقہ دنیا میں جہاں انبیاء نہیں پہنچے، جہاں دین اسلام نہیں پہنچا، آپ جا کے تحقیق کر لیں، وہاں کے لوگ بھی کسی نہ کسی کے سامنے سر ضرور جھکاتے ہوں گے۔ اور دنیا میں ایسا ہی رہا، انسان نے جس کو طاقتور سمجھا، جس سے خوف زدہ ہوا، جس سے ڈرا، اسی کے سامنے سر جھکا دیا۔ آتش پرست دنیا میں ہیں یا نہیں؟ انہوں نے آگ کو طاقتور سمجھا، وہ آگ کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ لوگ دریاؤں کی تباہ کاریوں سے خوف زدہ ہوئے تو دریاؤں کو معبود مان لیا۔ جی، کسی نے چاند سورج ستارے کو معبود سمجھ لیا، کوئی کسی درخت کو سجدہ کرنے لگ گیا، کوئی کسی جانور کے سامنے سر جھکانے لگ گیا، اور کوئی انسان اپنے جیسے ہی کسی انسان کے سامنے سر جھکانے لگ گیا۔ دنیا میں یہی ہوا، جس سے کوئی ڈرا، جس سے کوئی خوف زدہ ہوا، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ارباب دانش، ایک ذرا بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کرے میں سمجھا پاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی مجالس کے بھی سننے کے عادی بنیں۔ جی دیکھیے، انسانی جو فطرت کے احساسات ہیں نا، احساسات، وہ خود دلیل ہوتے ہیں اس بات کی کہ خارج میں کوئی نہ کوئی ایسا وجود اللہ نے خلق فرمایا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی شے موجود ہے جو اس احساس کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اگر تکمیل کرنے والی شے کوئی نہ ہوتی، انسان کی فطرت میں کبھی کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوتا۔ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے، انسان پیاس محسوس کرتا ہے، پیاس کا احساس کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے والی کوئی شے خلق نہ کی ہوتی، کبھی انسان کو پیاس نہ لگتی۔ انسان بھوک محسوس کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بھوک مٹانے والی اشیاء خلق نہ کی ہوتی
انسان کبھی بھوک کا احساس نہ کرتا۔ توجہ۔ اچھا، اسی طرح میں ایک اور بات بھی عرض کروں۔ آج اس زمانے میں پوری دنیا کائنات میں قطع نظر مذہب و ملت کے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مظلوم لوگ موجود ہیں، ہر مظلوم کے یہ دل کی آواز ہے کہ کوئی تو ہوتا جو ظالم کا ہاتھ روک لے، کوئی تو ہو جو ظالم کو روکے، کوئی تو ہو جو مظلوم کی فریاد سنے، کوئی تو ہو جو مظلوم کی داد رسی کرے، کوئی تو ہو جو عدل اور انصاف سے لوگوں کو ان کے حقوق دلائے اور ظالموں کو ان ہاتھوں کو روک دے۔ یہ دنیا میں ہر جو مظلوم کی یہ آواز اور پکار ہے، یہ خود دلیل ہے کہ اللہ نے کائنات میں کوئی ایسی ہستی ذخیرہ کر رکھی ہے جو ظلم و جور کو مٹا دے گی اور عدل و انصاف سے دنیا کو پر کر دے گی۔ اگر نجات دہندہ کائنات میں موجود نہ ہوتا تو کبھی انسان کسی نجات دہندہ کا انتظار نہ کرتا اور اس کی خواہش نہ کرتا اور اس کی تمنا نہ کرتا۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں سر جھکانا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے فرمایا بچے کو جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے نا، تو اس کے احساس کی اصل تکمیل کیا ہے کہ ماں اس کو دودھ پلا دے، اس کی بھوک پیاس مٹ جائے گی۔ اور اگر ماں دودھ نہیں پلائے گی تو بچے کے ہاتھ میں جو کچھ آئے گا وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے لاشعور میں کہ یہ میں مٹی جو کھا رہا ہوں، یہ جو کاغذ میرے ہاتھ میں آ گیا میں منہ میں ڈال لیا، جو شے آ گئی منہ میں ڈال لی، وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس سے میرے اس احساس کی تکمیل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، انبیاء، توجہ کرنا، انبیاء کرام جتنے تشریف لائے وہ انسان اس خدا کے مصداق میں دھوکہ کھا گیا، انسان اس میں دھوکہ کھا گیا۔ یہ تو اس کی فطرت میں تھا کہ کسی نہ کسی کی پرستش تو کرنی ہے، لیکن دھوکہ اس میں کھا گیا کہ لائق عبادت کون ہے۔ انبیاء خدا بتانے نہیں آئے، صرف یہ بتانے آئے کہ وہ ایک اللہ ہی ہے جو لائق عبادت ہے۔ جی، لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سب انبیاء کہتے تھے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے تو فلاح پا جاؤ گا۔ لیکن دوسری طرف سے جو اللہ کی ذات کی کنہ معرفت ہے، کنہ معرفت کسی بشر کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس حقیقت خدا کو سمجھنا کسی کے لیے ممکن۔ مولا امیر نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ولا ینالہ غوث الفتن، عقل و فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے بھی اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم محدود ہیں، وہ لا محدود ہے۔ محدود کبھی لا محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی لا محدود کو درک نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی ہیں، وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے۔ وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ذات ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہا اللہ اکبر، سنیے گا ذرا، مولا نے بھی فرمایا اللہ اکبر، لیکن یہ جو کہا کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے۔ مولا نے فرمایا کیا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ اکبر من کل شے،
کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جس کو آپ شے کہہ سکتے ہیں، جس کو بھی آپ چیز کہہ سکتے ہیں، اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نے پھر بھی خدا کی ذات کو محدود کر دیا، یعنی اشیاء سے خدا کی نسبت۔ مولا پھر کیا مانا اللہ اکبر؟ فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے کہ کوئی اس کی توصیف کر سکے، کوئی اس کا حقیقی وصف بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ذات لا محدود ذات ہے۔ توجہ ہوگی سامعین گرامی؟ ہاں، تو بس پھر اب انسان پہچانے کیوں کر؟ دو چیزیں، ایک علم ہوتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے معرفت۔ اس میں ذرا فرق سمجھیے، گھبرا تو نہیں نہ رہے، لطف لے رہے ہیں آپ انشاءاللہ؟ علم دوست لوگ ہیں، لطف کیوں نہ لیں گے؟ علم اور معرفت میں فرق ہے۔ ہم عموماً مترادفات کے طور پہ دونوں لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ حواس خمس کے ذریعے، حواس خمس کے ذریعے جس چیز کا ادراک ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ حواس خمس 5 قوتیں اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہیں۔ اچھا، یہ قوت باصرہ کہلاتی ہے۔ ہم آنکھ سے جن چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کا علم ہو جاتا ہے، وہ آنکھ سے دیکھی جانے والی چیزیں بھی معلومات کہلاتی ہیں۔ جو چیزیں ہم کانوں سے سنتے ہیں قوت سامعہ، مسموعات، جو چیزیں سننے میں آتی ہیں وہ بھی علم کہلاتی ہیں۔ زبان سے چکھا جاتا ہے، وہ ذائقے بھی علم کہلاتے ہیں۔ ناک سے سونگھا جاتا ہے قوت شامہ، اور وہ جو احساسات ہیں، محسوسات، وہ بھی علم کہلاتے ہیں۔ اور 5ویں قوت لامسہ ہے، چھونے کے ذریعے سے چیزوں کی نرمی، سختی، سردی، گرمی، ان چیزوں کو انسان محسوس کرتا ہے، وہ بھی علم کہلاتا ہے۔ علم کے ذریعے 5 ہیں۔ ان 5 حواس کے ذریعے سے جو شے انسان درک کرتا ہے اس ادراک کو علم کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، معرفت جسے کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات کی جو معرفت ہے وہ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ چھونے کے ساتھ اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی ذات کے لیے لفظ علم اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا علمت اللہ، میں نے اللہ کو جانا، نہیں، عرفت اللہ، میں نے اللہ کو پہچانا۔ اللہ کے لیے لفظ جاننا استعمال نہیں ہوتا، اللہ کے لیے لفظ پہچاننا استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں خدا کو پہچاننے کا تعلق ہے، قدردان بیٹھے ہو تو یاد رکھو اللہ کو پہچاننے کے بھی ذریعے 5 ہی ہیں، لیکن یہ 5 نہیں، وہ 5 جنہیں کائنات سے پہلے رب نے خلق فرمایا۔ معرفت توحید اور معرفت پروردگار کا کامل اور اکمل جو طریقہ ہے وہ معصوم کی معرفت ہے، وہ آل رسول کی معرفت۔ زیارت جامع کبیرہ، امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت، اور معرفت امامت کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں کیا آتا ہے جملہ؟ من اراد اللہ بادأ بکم، اے آل رسول، جو انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ پہلے آپ تک پہنچے، وہ پہلے آپ تک پہنچے۔ دیکھیے معرفت رب کے طریقے بہت ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ خود شناسی بھی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی ناقص ذریعہ ہے۔ کامل و اکمل ذریعہ معرفت رب کا وہ آل رسول کی معرفت ہے، وہ امام کی معرفت۔ مولا امام حسین علیہ السلام
نہیں، بلکہ آقا سے پہلے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ وَلَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطًا، اگر اللہ چاہتا ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت نہیں کروائی، اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں بنایا۔ رب نے اپنی معرفت کا ذریعہ حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر میں سرکار دو عالم کی خدمت میں حضرت ابو ذر تشریف فرما تھے اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام جب تشریف لائے، پوچھا ابو ذر جانتے ہو یہ آنے والی ہستی کون ہے؟ یا رسول اللہ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، آپ کے بھائی ہیں، حسنین کے بابا، بطول کے شوہر۔ تو پھر سرکار نے ایک مفصل تعارف کروایا اور اس میں ایک جملہ یہ فرمایا، علم یا ابا ذر ھذا باب اللہ الاکبر، ابو ذر یاد رکھنا اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ علی۔ اور سرکار دو عالم کی حدیث مبارک اور متفق علیہ مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ، اے علی جو تجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، اور جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ معرفت امام معرفت خدا کا کامل و اکمل ذریعہ ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھو آقا کے ذات۔ آپ کی محبت ہے، منبر کے حالات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ جو توحید والا موضوع ہے یہ اس میں اتنی رغبت نہیں ہے، اس موضوع میں اتنی رغبت نہیں ہے، لیکن یہ موضوع خدا کی قسم آل رسول کا پسندیدہ ترین موضوع ہے۔ میں قبلہ میرے اس جملے پہ غور کرنا، ابن ابی الحدید معتزلی جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی نا، عالم اہل سنت، بخدا قسم یہ جو خطبات ہیں نا مولا کے عظمت توحید پر، ابن ابی الحدید معتزلی اپنی اس شرح میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے سوا پورے جزیرۃ العرب میں صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے جس نے الہیات پہ گفتگو کی ہو۔ مولا علی کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے صفات الہی کو موضوع کلام بنایا ہو، اور جس ہستی نے توحید پر خطبے دیو، مولا علی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی کے بس میں ہوتا تو اس کی بات سامنے آتی۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جنہوں نے معرفت توحید کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ اے اپنے عقیدہ توحید پہ ناز کرو اور اپنے عقیدہ توحید کو پڑھو۔ کائنات میں نہیں ہے ایسا عقیدہ توحید۔ میں مولا حسین علیہ السلام کا فرمان پڑھنے لگا، آقا فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے، یا ایہا الناس ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، لوگوں یاد رکھو اللہ نے اس لیے بندوں کو خلق کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ واہ واہ، امام العارفین مولا حسین علیہ السلام۔ اللہ نے بندوں کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ اگلا جملہ سنیے، وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، فرمایا پھر جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ کائنات قربان کر دوں اس جملے پہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی وہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا، جسے معرفت رب ہی نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔
جسے معرفت پروردگار نہ ہو وہ کیا جانے کہ نماز مومن کی معراج کیسے؟ جسے معرفت رب نہ ہو وہ مولا حسین علیہ السلام کے اس جملے کو کیا سمجھے جو سالار شہیدان نے فرمایا تھا، میرا اللہ گواہ رہنا حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔ جسے معرفت توحید نہ ہو وہ سید الانبیاء کے اس فرمان کو کیا سمجھے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، پیاسا پانی پی کے سیراب ہو جائے گا، بھوکا کھانا کھا لے گا، اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ وَإِنِّي لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، میں محمد کا جی کبھی نماز سے نہیں بھرتا۔ اذا عرفوہ عبدوہ، اللہ کی عبادت تو وہ کرے گا نا جسے اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ توجہ، اب تمہیں سمجھ آئی او شیعو کیا وجہ تھی؟ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 14 معصومین علیہم السلام میں سے کسی معصوم کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، ہر معصوم نے ولادت کے بعد جو پہلا کام کیا ہے وہ سجدہ خالق ادا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے تمہارے رب نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا تھا، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل پیدا ہوئے، محمد و آل محمد معرفت توحید لے کے آئے۔ یا رسول اللہ، اور ایک بات اور سن لیں، ہماری غرض خلقت اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی غرض خلقت میں بھی فرق ہے۔ ہم دنیا میں رب کو پہچاننے کے لیے خلق ہوئے ہیں، محمد و آل محمد رب کی پہچان کروانے کے لیے خلق۔ انہوں نے تو عالم انوار میں بھی رب کی عبادت کی ہے۔ وہ تو جب عالم انوار میں تھے اس وقت بھی یہ نور اللہ کی بارگاہ میں سجود اور رکوع کر رہے تھے اور اللہ کی بندگی کر رہے تھے۔ کیا فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے؟ بھولیے نہیں، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں، وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب بندے رب کو پہچان لیں گے پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ تیسرا جملہ مولا حسین علیہ السلام کا، وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، پھر جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ دوسرا جملہ کہتا ہوں، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ غیر کے آگے نہیں جھکتا، اور جو خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ وہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ اور تیسرا جملہ کہتا ہوں، سنو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور اگلا جملہ، خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر پھر کٹنے کے بعد بھی سر بلند رہتا ہے، جھکنے نہیں پاتا۔ کیا دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، دلیل فتح تو دیکھو
حسین کے قاتل جھکانے آئے تھے جس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ استغنوا بعبادت ربہ عن عبادت غیر۔ مولا فرماتے ہیں جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا، غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جب یہاں تک بیان پہنچا مولا حسین علیہ السلام کا، ایک جانثار نے عرض کی ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید، فرزند رسول یہ معرفت توحید کیسے ممکن ہے اور کیوں کر ممکن ہے، اور معرفت توحید سے مراد کیا ہے؟ مولا حسین کا جملہ سنیے، فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے پہلے اپنے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کرو جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کی ہے۔ امام شناسی، معرفت امام، یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اور رب کی پہچان کا ذریعہ۔ اور دوستو یقین کیجئے یہی وجہ ہے پوری دنیا کائنات کی معرفت کا طریقہ اور ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت رب کا انداز اور ہے۔ ہماری معرفت ساری کائنات کی معرفت وہ کیا ہے؟ اثر سے مؤثر کو پہچانا ہم نے، دھوئیں کو دیکھا تو آگ کا یقین کر لیا، نشان قدم دیکھے کسی چلنے والے کا یقین کر لیا، آواز سن کے کسی بولنے والے کا یقین کر لیا، آثار کو دیکھ کے یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، اشجار، انہار، پہاڑ، یہ ساری مخلوقات کو جب دیکھا تو پھر کسی خالق کا یقین کر لیا، کسی بنانے والے کا یقین کر لیا۔ ہم اثر سے مؤثر تک پہنچے، ہم اثر کے ذریعے سے خالق تک پہنچے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے اثر سے مؤثر کو نہیں پہچانا، مخلوق سے رب کو نہیں پہچانا، رب کو رب سے پہچانا۔ حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، یزیدیت مردہ، نعرہ حیدری۔ قدردانوں قدر کرنا، دعائے صباح۔ آئیے ذرا معرفت کی پرواز کو تھوڑا بلند کرو، میرے ساتھ چلیں۔ دعائے صباح امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا جو ہر صبح میں پڑھنے کا جس کا حکم ہے۔ دعائے صباح میں مولا میر کا جملہ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف میری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہوئے ہوئے میں اس سے زیادہ آسان تو کر ہی نہیں سکتا۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ عبد و معبود کی منزل ہے، یہ عاشق و معشوق کی منزل ہے، درمیان میں کوئی آثار نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ عبد ہے اور عبد کا معبود۔ معبود میں نے، تو نے ذات سے ذات کی طرف رہنمائی کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا جملہ سنیے، کیا خوبصورت۔ بارگاہ رب العزت میں سید الساجدین عرض کرتے ہیں الہی انت الذی دللتنی علیکا، انت الذی دللتنی علیکا ودعوتنی الیکا ولولا انت لم ادر ما انت۔ میرا اللہ تو نے خود میری رہنمائی اپنی طرف فرمائی ہے، تو نے خود مجھے اپنی طرف بلایا ہے اور دعوت دی ہے۔ لولا انت ما ادر ما انت، تو نہ ہوتا میں کیا جانتا تو کیا ہے۔ معبود تو نے خود میری رہنمائی کی ہے۔ اور دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام کی دعا میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو احرام کی حالت میں جبل رحمت کے پہلو میں کھڑے ہو کے پڑھی،
اور آج بھی آپ دعا عرفہ کو پڑھتے ہیں، یہ سمندر ہے معرفت توحید کا۔ ایک ایک جملہ خدا کی قسم کائنات کم ہے اس کی قیمت کے مقابلے میں۔ ذرا امام کے اس معرفت بھرے جملے پہ غور کیجئے، دعا عرفہ کا جملہ، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، اے معبود اگر میں آثار میں غور و فکر کرنے کے بعد تجھ تک پہنچوں گا تو پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ اے معبود اگر میں مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے بعد، اگر میں آثار میں غور و فکر کرنے کے بعد تجھ تک پہنچوں گا تو پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ جملہ سنیے، کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجود ہی مفتقر الیک، میرا اللہ وہ شے تیری ذات کی رہنما کیسے بن سکتی ہے جس شے کو وجود تو نے عطا کیا۔ معبود جو شے اپنے وجود میں تیری محتاج ہے وہ تیری ذات کی رہنما کیسے بن سکتی ہے؟ علی غیرک من الظہور ما ہوا لکا، تیرا غیر ظاہر ہے جسے تو نے وجود دیا ہو وہ ظاہر ہو اور تو وجود عطا کرنے والا ظاہر نہ ہو۔ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، پروردگارہ تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت پڑے جو تجھ تک پہنچائے۔ عامیت عین لا تراکا، پروردگارہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سک۔ معبود اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں، جو تجھے نہ دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ میں جملہ مولا امیر المومنین سے ثعلب یمانی نے پوچھا، یا علی حل رأیت ربک، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم عابد ربا لم ارا، علی کسی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ علی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ثعلب کسی شک و ریب میں مبتلا نہ ہو جانا، لا تدرکہ العیون بمشاہدت العیان بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، اللہ کی ذات کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی ذات کو دل ایمان کی حقیقتوں سے درک کرتے ہیں۔ رب دیکھنے کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں ہوتی، بصیرت کی ضرورت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ساری دنیا کی معرفت رب کا انداز اور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت رب کا انداز اور ہے۔ ہم نے مخلوق کو خالق سے پہچانا، اثر سے مؤثر کو پہچانا، آل رسول نے رب کو رب سے پہچانا، اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ سنو، یہ فرق اس لیے پیدا ہوا جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے، جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے، انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، اور کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی، جو اول مخلوق تھے، جو عقل اول، جو علم اول، جو نور اول، جو خلق اول، ایک بنانے والا تھا، ایک یہ بننے والے تھے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، انہوں نے رب کو رب ہونے سے پہچانا۔ صلوات پڑھو محمد و آلہ۔ اور اگلی بات بھی سن لو، انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا سمجھانے میں، رب نے یہ مجھے توفیق عنایت کی ہوئی ہے۔ معرفت توحید اور عرفان توحید میں اگر اضافہ چاہتے ہو تو معرفت توحید میں اضافہ حدیث معصوم سے نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے ہوگا۔ حدیث میں اور دعا میں بڑا فرق ہے۔ حدیث معصوم کیا ہے؟
سرکار کی جو لوگوں کے ساتھ گفتگو ہے، معصوم کی جو لوگوں کے ساتھ گفتگو ہے، جی وہ حدیث ہے۔ زید نے سنا، بکر نے سنا، عمر نے سنا، لیکن حدیث میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حدیث میں ہے کیا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن نُقَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہم گروہ انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کریں۔ مجھے یہ بتائیے، اقبال کا کلام ہر کوئی سمجھتا ہے؟ بولو۔ آپ تو یوں بیٹھے ہیں خاموش، سارے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں اقبالیات میں۔ ہاں، غالب کا کلام ہر کوئی سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتے نا؟ غالب اقبال نبی تھے یار، وہ عام انسان ہی تھے نا، ان کا کلام ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ مجھے خود بعض دفعہ دوستوں نے کہا جی ہم شہید مطہری، امام خمینی بڑی تاکید کرتے تھے کہ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتابیں پڑھو۔ بعض دوست کہنے لگے جی ہمیں تو شہید مطہری کی کتاب کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بھائی شہید مطہری کی جو گفتگو ہے وہ الہیات کے پروفیسر تھے تہران یونیورسٹی میں، ان کی جو گفتگو تھی وہ یونیورسٹی کے لیول کے جو طالب علم تھے وہ ان سے تھی۔ ایک تھوڑا پڑھا لکھا انسان خاک سمجھے گا؟ میرا ساتھ دو تھوڑا سا، ایمان سے بتائیں۔ اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا اکثر مجالس میں اتفاق ہوا ہوگا، کوئی سریلا ممبر پہ ہے تو دنیا کٹھی ہے، کوئی امام والا، کوئی اہل علم ممبر پہ آیا تو کئی لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بعض لوگوں کا اٹھ جانا مجبوری ہے، اور بعض لوگوں کو اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات، بولا وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں جی مولوی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ظاہر سمجھ نہیں آتی تو پھر کیوں بیٹھے گا؟ اچھا میرے بھائیوں ذرا سمجھو کہ سرکار جس ماحول معاشرے میں آئے تھے، قرآن کہتا ہے وہ ضلال مبین کا معاشرہ تھا، کھلی گمراہی تھی۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ پورا جزیرۃ العرب مکہ مدینہ ملا کے صرف 17 لوگ تھے جو معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف 17 لوگ، باقی تو سب جاہل کے جاہل تھے۔ جی جاہل ترین معاشرہ تھا جی، تھوڑا سا معمولی لکھنا، ٹوٹل 17 افراد تھے، اتنا گیا گزرا معاشرہ، جاہل ترین معاشرہ۔ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جس معاشرے میں اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث و رسالت فرمایا، اس معاشرے میں انسان نہیں رہتے تھے، انسانی شکل میں درندے اور جانور رہتے تھے۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا میر کا جملہ۔ اب ایمان سے مجھے بتائیے کہ سید الانبیاء جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی، جو علم کل تھے اور کل علم تھے، اگر رسول اللہ اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو سرکار کی گفتگو سمجھتا کون؟ اور تیری سمجھ میں شہید مطہری نہیں آتا، تیری سمجھ میں غالب اقبال نہیں آتا، اس علم کل اور عقل کل کی بات کو کون سمجھتا؟ اور خود سرکار کا پھر فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کرو۔ اور یہی وجہ ہے خود رسول اللہ بھی، سنو مولا امیر المومنین کا جملہ ہے سرکار کے بارے میں، ما کلم الناس رسول اللہ بکنہ عقلہ قط۔ مولا علی فرماتے ہیں پوری زندگی میں رسول اللہ نے اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات ہی نہیں کی، اس قابل ہی نہیں تھے۔ اور سننا میرے محترم سامعین، قرآن کہہ رہے، قرآن اٹھا، سرکار کی سیرت میں یہ بات ہے، جو احکام الہی آتے تھے نا، چونکہ رب کی طرف سے تو پیغام پہنچانے والے تھے نا، سرکار کی سیرت میں یہ بات ہے، 3 مرتبہ
حکم خدا کو دہراتے تھے، بلند آواز سے 3 مرتبہ بات سمجھاتے تھے تاکہ کند ذہن سے کند ذہن اور غبی سے غبی بھی یہ بات کو سمجھ لے اور اس حکم کو سمجھ لے۔ اتنی کوشش کے باوجود قرآن کہتا ہے سرکار کی محفل سے اٹھ کے جاتے تھے تو کچھ کہتے تھے، کیا کہہ رہے تھے ابھی محمد؟ آئے ہائے۔ اور جن کی حقیقت قرآن یہ بیان کرتا ہے، مقابلہ مولا علی سے کرتے ہیں۔ صلوات تو پڑھو ذرا سارے حضرات، وہ صلوات پڑھو خوش ہو کے آل رسول کی ذات پہ بلند آواز۔ اور شیعوں کا بھی اس بات پہ بھی رب کا سجدہ شکر ادا کر۔ ڈاکٹر شریعتی نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا شیعوں خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا، تمہارے حصے میں آ گیا۔ ایک ہی علی رب نے بنایا۔ شیعوں تمہیں علی نصیب، لوگوں کو ان کے جن سے محبت کرتے وہ نصیب۔ ہاں، باب مدینہ علم کہاں، ماذا یقولون آنفا کہنے والے کہاں؟ صلوات تو پڑھو ذرا محمد والے۔ پوری بے شک توجہ رہے۔ مجھے وہ کہا ہے بانیان نے، میں نے کہا پینا فلیکس اشتہارات تو بڑے لگے ہوئے ہیں لیکن شاید وہ تسلی ان کی ہو جاتی ہے، تو میں یہ پورا میں نے خمسہ پڑھنا ہے۔ آج تیسری مجلس ہے، 2 مجلسیں اور پڑھنی ہیں اور 15 کو بھی، یعنی 3 مجلسیں میں نے اور پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ اسی محبت و شوق کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے۔ تو مولا امیر نے کیا فرمایا؟ ما کلم رسول اللہ، مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق کسی سے بات ہی نہیں کی۔ اگر رسول اللہ اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے، کون سمجھتا اس عقل کل اور علم کل کی بات کو؟ مولا علی نے اپنی زندگی میں، اگر سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق کسی سے بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے یا حسن و حسین سے، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ ہاں، وہ یہ مجھ سے ہیں۔ وہ کیا ایک در والے اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ جی تو میرا بھائی، میں عرض کیا کر رہا تھا، حدیث معصوم سے عرفان توحید میں اضافہ نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے ہوگا۔ حدیث میں مخاطب عام انسان ہوتے ہیں، اور جب مخاطب عام لوگ ہوتے ہیں تو معصوم ان کی سطح ذہنی پر اتر کر بات کرتے ہیں۔ لیکن دعا میں مخاطب وہ ذات مطلق، دعا میں معصوم کا مخاطب وہ کمال مطلق ہے، وہ جمال مطلق ہے، وہ جلال مطلق ہے۔ اور رب جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اپنی تمام تر علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اس کی معرفت کرتے ہوئے، رب معصوم اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب عظمت توحید کو سمجھنا ہے تو معصوم کی دعا ترجمے کے ساتھ پڑھ، تجھے معرفت توحید کا اندازہ ہو اور معرفت توحید کا اضافہ ہو۔
اب کبھی پڑھنا نا دعائے عرفہ کو، کبھی پڑھنا دعائے صباح کو، اور کبھی پڑھنا مناجات شعبانیہ اور دعائے قمیل کو، تمہیں اندازہ ہو کہ عرفان توحید کیا ہے اور معرفت توحید کیا۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، پورا گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے۔ 11 محرم کو جب رسول زادیوں کو قیدی بنایا گیا، رسول زادیوں کے ہاتھوں میں رسن باندھے جا رہے تھے، شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے جا رہے تھے، شہدائے کربلا کے سر کاٹے جا رہے تھے، اور عزاداروں تمام شہیدوں کے سر کاٹنے کے بعد نیزے پر سوار کیے گئے، سوائے ایک سر کے۔ ایک سر ہے شہیدان کربلا میں سے جو نیزے پہ سوار نہیں ہوا۔ جان کے وہ کس کا سر تھا؟ ام البنین کے لال عباس کا سر۔ اور نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے اہل منبر سے، علماء و ذاکرین سے سنا، وہ عقیدت کی بنیاد پر ایک جملہ کہتے ہیں کہ آقا عباس کا سر نوکے نیزہ پر اس لیے سوار نہیں ہوتا تھا کہ بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے برہنہ سر نظر آتے تھے، تو نیزے پہ ٹک نہیں سکتا تھا مولا عباس کا سر، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا۔ لیکن عزاداروں وجہ یہ نہیں تھی۔ اگر یہ وجہ تھی کہ مولا عباس رسول زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، میرا سوال ہے جناب علی اکبر دیکھ سکتے تھے؟ جناب قاسم و محمد، مولا امیر المومنین کے باقی بیٹے؟ نہیں عزاداروں، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی عاشور کے دن جب دونوں بازو آقا عباس کے کٹ گئے، آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، اور گھوڑے کی زین پر جھک کے زانوؤں کی مدد سے جب آنکھ سے تیر نکالنا چاہا، اس وقت ایک ملعون نے اتنا بھاری گرز مارا تھا سر اقدس پر کہ میرے آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ عزاداروں، مولا عباس کا سر نیزے پہ سواری کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا، نیزے پہ سواری کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے رومال میں کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، کربلا سے یہ سر کوفہ لے جائے گئے، اور کوفہ سے جب یہ قافلہ اسیران آل محمد کا جب شام کی طرف روانہ کیا گیا، ان یزیدیوں نے لکڑی کے صندوق بنوائے۔ میں نے پڑھا 18 سر جو ان کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، اور جن کے امید تھی کہ یزید سے بڑا انعام و اکرام ملے گا، ان سروں کو محفوظ کرنے کے لیے صندوق بنوائے گئے۔ جب کسی بستی سے، شہر سے یہ یزیدی گزرتے تھے تو سروں کو نیزے پہ سوار کر لیتے تھے تاکہ دنیا تماشا دیکھے، لیکن رات کو جہاں کسی منزل پر قیام کرتے تھے، ان سروں کو اتار کر پھر صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے کہ آل رسول کے چاہنے والے ہم پر حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں، اس لیے صندوق میں بند کر کے رکھتے تھے۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ شہادت کے بعد شام تک پتہ نہیں کتنی بار نیزے پہ چڑھائے گئے، کتنی بار نیزے سے سر اتارے گئے۔ ایک ایک یزیدی کے پاس ایک ایک شہید کا سر تھا جو اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ عزاداروں، جس ملعون کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، وہ روایت کرتا ہے کہ راستے میں ایک دن منزل نہ آئی، اس دن 2 برابر سفر ہم نے کیا،
دو برابر سفر کرنے کے بعد پھر ایک منزل آئی جس پر ہم نے قیام کیا اور رکے۔ بدبخت کہتا ہے اس دن دگنا سفر کرنے کی وجہ سے ہم اتنے تھک گئے تھے کہ جب منزل آئی ہم سواریوں سے اترے، تھکاوٹ سے چور، زندہ لاشیں بن گئے تھے ہم جب گھوڑوں سے اترے، دسترخوان لگا، سب نے کھانا کھایا، بے ہوش ہو کے سو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سروں کو جدا کریں اور صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھیں، اتنی ہمت بھی نہ رہ گئی۔ ہر کسی نے وہ نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور ہم بے ہوش ہو کے سو گئے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ جو ظالم گھوڑوں پر سوار تھے وہ اتنے تھک گئے تھے، جو بے پالان اونٹوں پر سوار تھے۔ نبی کی بہو بیٹیوں پہ کیا گزر گئی، رسول زادیوں پہ کیا گزر گئی۔ اور کہتے ہیں مولا حسین والا جو نیزہ تھا نا وہ بھی میں نے پہلو میں لٹایا اور سو گیا۔ کہتا ہے چاندنی رات تھی، آدھی رات کو میں اٹھ بیٹھا، میں نے اپنے ساتھیوں کا بھی جائزہ لیا، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں چاندنی رات میں، حسین کی چھوٹی بیٹی آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہی ہے۔ شقی کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج حسین کی بیٹی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر آج صندوق میں بند کر کے نہیں رکھا گیا۔ یقیناً وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب میں اٹھ کے بیٹھ گیا نا، اس بچی کے قدم رک گئے، بچی کے قدم رک گئے۔ کہتا میں دیکھنا چاہتا تھا یہ بچی کرنا کیا چاہتی ہے۔ کہتا میں زمین پہ لیٹ گیا، اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھی، میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بچی کو جب تسلی ہوگی نا کہ میں سو گیا ہوں، بچی نے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے شروع کیے۔ شقی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، میرے قریب آئی، میرے قریب آ کے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے اتارا، بابا کے سر کو نیزے سے اتارنے کے بعد شقی کہتا ہے میں نے دیکھا بیٹی نے باپ کا سر گود میں رکھا۔ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ بابا کے رخساروں کو چومنا شروع کیا، بابا کے رخساروں کے بوسے لینا شروع کیے۔ ملعون کہتا میں تڑپ گیا اس وقت جب میں نے یہ دیکھا کہ بیٹی باپ کے رخسار چوم رہی تھی، میں نے دیکھا حسین کے لب بھی متحرک تھے، حسین کے لب بھی متحرک تھے، اور میں نے دیکھا حسین بیٹی کے رخسار چوم رہے تھے۔ ابھی بیٹی اور بابا کی ملاقات جاری تھی۔ یہ بدبخت کہتا بس میں اٹھا اور شقاوت مجھ پہ غالب آئی، میں نے یوں ہاتھ اٹھایا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھ دیا اور کہتی ظالم مجھے نہ مار، اور میں سر لینے نہیں، میں تو بابا سے ملنے آیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین